آج تک دنیا میں بہت بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے بتایا گیا کہ یہ فلاں بندہ ان کا قاتل تھا۔ سزا اس کو ملے یا نہ ملے یہ اور بات ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کی بڑی شخصیت تھے، بڑے آدمی تھے، ان کی بیٹی کے قاتل کا نام آپ نہیں لے سکتے یہاں پہ۔ اگر لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سزا ہو جائے، آپ کو بلایا جائے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیسے مسلمان ہیں ہم، کس طرح ہم اسلام لائے ہیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم رسول کی اولاد کے قاتلوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، رسول کی بیٹی کے قاتل کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کتنا بڑا جرم ہم کرتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں یعنی کیونکہ فلاں شخصیات ناراض ہو جائیں گی، فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، فلاں آپ کو پتہ نہیں کہیں ڈال دے گا، اس لیے ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر جنہوں نے مظالم ڈھائے ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ آپ کو شاید سزا دینے پہ آ جائیں اور آپ کو جیل بھیج دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو قتل کر دیا جائے۔ میں ایسے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ پھر قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھلائیں گے، کیا کریں گے وہاں جب جائیں گے؟ جب رسول اللہ کا سامنا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ رسول جو آدھی رات کو لوگوں کو بلا کے کہتا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، وجہ کیا تھی آدھی رات کو بلانے کی؟ دن کو بھی رسول اللہ کہہ سکتے تھے، مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کہہ سکتے تھے، آدھی رات کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب انسان کو نیند سے اٹھایا جائے، آدھی رات کو بلایا جائے، بلا کے کوئی بات کہی جائے۔ اس زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، فرض کریں یہاں کوثر کو ہم آدھی رات کو بلاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، تو ان کو یہ بات نہیں بھولے گی کہ آدھی رات کو مولانا نے ہمیں اٹھا کے یہ بات کی تھی۔ تو رسول اللہ نے آدھی رات کو بلایا اور کہا کہ جو بندہ بھی جناب زہرا کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنا جلدی حضرت کے جانے کے بعد یعنی ساری باتوں کو بھول گئے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ فقط ایک تھی، اصل میں اس کو ایت اللہ جعفر الہادی نے اچھے الفاظ میں لکھا ہے، اصل میں وجہ یہ نہیں تھی کہ جناب زہرا کے ساتھ دشمنی تھی، امیر المومنین کے ساتھ دشمنی تھی، اصل میں رسالت مآب کے ساتھ دشمنی تھی۔ وہ بدلہ لے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو ان کی زندگی میں ان سے نہیں لے سکے۔ آج بھی مسلمان رسول اللہ کو کیوں کچھ نہیں کہتے؟ اس لیے کہ کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اصل میں رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے؟ یہ اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کے معاملات کر کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اگر آپ کو کسی بڑے سے کیا ہے محبت ہو تو پھر ان کی اولاد سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان کی اولاد سے، اولاد بھی نیک صالح، ایسی اولاد جو عصمت پہ فائز، ایسی اولاد جن کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے، ایسی اولاد جن کا تعارف آپ نے بار بار کروایا۔ ہاں اگر ایسی اولاد ہوتی جو نافرمان ہوتی پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا کہ چلو جی یہ نہیں مان رہے جی، وہ اولاد تو ان کی ہے لیکن بندہ اچھا نہیں ہے۔ ایسی اولاد جس کا بار بار تعارف کروایا، کسی کو مسجد میں اٹھا کے تعارف کروایا، کسی کو اپنی گود میں بٹھا کے تعارف کروایا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے تعارف کروایا، کسی کے لیے خود کھڑے ہو کے تعارف کروایا، کسی کو رات کو لوگوں کو بلا کے کسی کا تعارف کروایا۔ یعنی ان لوگوں کا جو یعنی آپ کے زمانے میں تھے سب کا بار بار تعارف کروایا اور کئی طریقوں سے تعارف کروایا، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے دشمن ہو گئے، ان کی زندگی کے درپے ہو گئے، ان کو اذیت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کیا وجہ تھی؟ اصل دشمنی ایت اللہ جعفر الہادی کہتے ہیں اصل دشمنی رسول اللہ سے تھی۔ رسول اللہ کو یہ مانتے ہی نہیں تھے دل سے، انہوں نے دل سے حضرت کو مانا ہی نہیں تھا، کلمہ ہی دل سے نہیں پڑھا تھا، اس لیے وہ اذیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دی گئی۔
استاد العلماء آیت اللہ سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کا ایک جملہ بڑا نورانی جملہ ہے. جب میں رات میں سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا، تو مجھے یعنی انسان جو ہے تعجب کرتا ہے، کیا وہ شخصیت تھے، کیا وہ انسان تھا اس دنیا میں. نہ تو وہ معصوم تھے، نہ ان کے پاس امامت تھی، نہ نبوت تھی. ایک عالم تھا، عالم ایسا جو یعنی وہ صفات جو ایک عالم اور ایک شیعہ میں ہونی چاہیے، ساری صفات ان میں پائی جاتی تھی. سادگی کا وہ پیکر تھے، جب وہ بیٹھتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہتے ہیں نا ایسے بیٹھو لوگوں کے ساتھ پتہ نہ چلے کہ تم لوگ کہیں کہ تم ان میں سے ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ بناؤ. وہ زمین پہ بیٹھیں زمین پہ بیٹھ جاؤ. یہ سنت رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اصحاب صفا کے پاس جاتے تو زمین پہ جا کے بیٹھتے تھے. اتنا سادہ انسان، اتنا عظیم انسان، وہ اکثر گریا کرتے تھے، فرماتے تھے جب لوگ آتے تھے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے تھے. اور ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مجھے لالچ ہے، کس سے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے. میں یہ 500 روپیہ ایک بندے کو دیا، انہوں نے 500 روپیہ دے کے کہا کہ تم شیعہ ہو جاؤ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ آ جاؤ اور بی بی سلام اللہ علیہ کے قاتلوں کو چھوڑ دو تو میں آپ کو 500 روپیہ دوں گا. اس زمانے میں 500 روپیہ بھی بڑے ہوتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے خدا نخواستہ وہ شیعہ نہیں ہوا، ایسے ہی اس نے 500 روپے لے لیے. تو کہنے لگے کہ آپ کے فلاں صاحب جو ہیں جن کے پاس آپ کام کرتے ہیں وہ تو شیعہ ہو گئے ہیں، کیا وہ عقل مند زیادہ ہیں یا آپ عقل مند زیادہ ہیں؟ کہنے لگا کہ بلا وہ عقل مند زیادہ ہیں، وہ سید بھی ہیں، میرے سردار بھی ہیں، میں ان کا خادم ہوں، نوکر ہوں. کہنے لگے وہ تو شیعہ ہو گئے، تو آپ کیوں نہیں ہوتے؟ کہنے لگا کہ بلا میں 500 بھی نہ دیں تو میں پھر بھی شیعہ ہو جاؤں گا. کہا نہیں، 500 میں آپ کو دوں گا اگر شیعہ ہونا چاہتے ہو. شیعہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لفظ شیعہ جو ہے آپ بول دیتے ہیں جی فلاں بندہ شیعہ ہو گیا ہے. شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو دروازہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ لے آئیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ واجبات کے پابند ہوں گے، محرمات سے بچیں گے. جو بھی سیدہ کو اذیت دینے والا ہے اس سے برات کا اظہار کریں گے. شیعہ کا مطلب یہ ہے.